السلام علیکم ناظرین، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا تازہ شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان سید آصف اقبال حاضر خدمت۔ ناظرین، ہمیں امید واسق ہے آپ بصحت و سلامت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم پر اور پوری دنیا پر اور بالخصوص ہمارے ملک پر جو اس وقت چل رہا ہے وہ نہایت ہی پرکوفت ہے۔ ہم کووڈ-19 کی دوسری لہر میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ لہر دن بدن اپنے شباب کی اور بڑھ رہی ہے، اپنے اچھال کی اور بڑھ رہی ہے، اور ایسے میں زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہوگا، کوئی سفر ایسا ہوگا جو اس بیماری سے انچھوا رہا ہو، جس پہ اس بیماری نے اثر اپنا مرتب نہ کیا ہو۔ معیشت کی بات لیجئے، معاشرت کی بات لے لیجئے، بزنس کی بات لے لیجئے، اور ہماتن جتنے بھی ہماری زندگی کے شعبے ہیں بلا واسطہ طور پہ یا براہ راست طور پہ اس بیماری کی زد میں آ چکے ہیں، اور ہم امید اسی چیز کی کر سکتے ہیں کہ ہم سارے لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور حکومت اور متعلقہ محکمہ کی طرف سے جو وقتاً فوقتاً ہدایات جاری ہوتے ہیں ان پہ منوعاً عمل کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس جو لوگ ہیں، اپنی فیملی ہے، اپنے رشتہ دار دوست احباب ہیں، ان کا خیال رکھیں اور ان کو ترغیب دیں کہ جتنا ہو سکے ہم ماسکس کا استعمال کریں، سینیٹائزر سے وقتاً فوقتاً ہاتھ صاف کریں اور صابن سے ہاتھ دھوئیں، اور جتنا بھی ہو سکے ہم ایک دوسرے کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ برقرار رکھیں، اور سوشل گیدرنگز اور مارکیٹ پلیسز پہ جو جماوڑا ہوتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، ان کو اوائڈ کریں۔ ماسک بہت ضروری ہے ناظرین۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے یہ پروگرام ماسک پہن کر ہی منعقد کرنے کا ارادہ کیا اور ہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، بہرحال اس بیماری سے جڑے جتنے بھی آج کل کے مسائل ہیں، کس طرح سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، اور متعلقہ محکمہ جات یا متعلقہ جو ہمارے انتظامیہ کے افسران ہیں یا محکمہ جات ہیں، ان میں کس قدر اور کس پیمانے پہ پالیسیز مرتب ہوتی ہے، حکمت عملیہ بنائی جا رہی ہیں اور کس قدر ان کو عملایا جا رہا ہے تاکہ ہم سب اس بیماری سے دور رہیں۔ آج کے اس تجزیاتی موضوع میں ہم انہی امورات پہ بحث کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے آج کے ہمارے خاص مہمان۔ آپ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ گورنمنٹ یونانی ہاسپٹل شالٹنگ سری نگر میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ استقبال ہے ڈاکٹر محمد فاروق نقشبندی صاحب کا۔ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے شیڈول میں سے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم آلریڈی کووڈ-19 کی دوسری لہر میں جا چکے ہیں اور یہ لہر دن بدن اپنے اچھال کی طرف جا رہی ہے، تو بحثیت ماہر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ صورتحال کتنی سنگین ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے، جو سیکنڈ ویو ہے، یہ واقعی سنگین صورت اختیار کر چکا ہے اور کافی لوگ اس انفیکشن میں مبتلا ہوئے ہیں، اور دن بدن اس انفیکشن کی جو تعداد ہے لوگوں میں وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم لوگ ایک کمپلسنٹ ہو گئے، ہم نے اس بیماری کو لائٹلی لے لیا، اور جو ہماری جو ایس او پیز تھے، جو کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہم نے لوگوں سے تلقین کی تھی، اس پہ جو عمل کرے، لیکن لوگوں نے اس پہ اتنا عمل نہیں کیا۔ ابتدا میں کیا تھا لیکن دھیرے بعد میں بھی بیچ میں ہم کمپلیسنٹ ہو گئے، ہمیں کوتاہی آ گئی، تو لوگوں نے ماسک پہننا کم کر دیا۔ اپنی جو 2 گز کی ڈسٹنس ہم نے کہا تھا، 2 گز کی ڈسٹنس بیچ میں مینٹین کرے، وہ کم ہو گئی۔ بھیڑ بھاڑ لوگوں نے پھر شروع کر دیے۔ اس سے یہ ہو گیا جو انفیکشن کی ریٹ آف انفیکشن وہ کافی بڑھ گئی، اور ساتھ ہی میں جو ہمیں اپروپریٹ جو چیزیں سینیٹائزر یوز کرنا تھا یا احتیاطات جو کرنے تھے وہ ہم نے کیے نہیں، ان کی طرح بالکل ہم نے دھیان نہیں دیا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اور دن بہ دن جو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے جو ہیلتھ کیئر ہے اس پہ کافی پریشر آ رہا ہے۔ اب ہم کوپ نہیں کر پا رہے، اتنے ہمارے پاس کیسز، بنیادی ڈھانچے پہ بہت پریشر ہے، تو ہم اتنا ہمارا جو ڈھانچہ ہے ہیلتھ کا اتنا وہ وسیع نہیں، ڈیولپڈ نہیں ہے کہ اتنے سارے پیشنٹس کو ہم ایک ساتھ ایک جگہ یا ایک وقت بر وقت ان کو ڈیل کریں۔ آپ کمپلیسنٹ بیہیویئر کی بات کر رہے تھے۔ جب ہم نے کووڈ-19 پہلی لہر دیکھی ملکی سطح پہ یا یوں کہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ لاک ڈاؤنز ہو گئے، معیشتیں بری طرح سے تباہ ہو گئی، پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا۔ ممی کی چھٹکی
ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں۔ پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا۔ ایجوکیشن کا سیکٹر بری طرح سے متاثر ہوا، اور اس کے بعد بیچ میں ایک فیز آ گیا جہاں پہ کووڈ نے ایک ڈفرینٹ بہیویئر جو ہے ایگزیبٹ کیا، انفیکشنز کم ہوتی رہی، ڈیتھس کم ہو گئی یا نہ کے برابر ہوئی، اور اسی دوران آپ کے کہنے کا مطلب ہے اسی دوران جو ہماری طرف سے لائت لال سے کام لیا گیا، ہم نے سوچا شاید کووڈ گزر گیا ہے، تو ابھی جب دوسری لہر آ گئی تو صورتحال یقیناً بہت تشویشناک ہو گئی ہے، اور اس بیچ میں دنیا کی تمام تجربہ گاہوں میں جو بھی محققین تھے، جو بھی سائنسدان ہمارے ہیں، وائرولوجسٹس ہیں، وہ ان کے ویکسین پہ کام کرنے لگے، اور ویکسینز الحمدللہ بازار میں آئی بھی، اور ویکسین کے مختلف مراحل گزرے بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ ویکسین ہیزیٹینسی اب بھی لوگوں میں موجود ہے۔ یہی بدقسمتی ہے نا، لوگ ہیزیٹیٹ کرے ویکسین لینے میں، جبکہ یہ بہت ضروری ہے ویکسین لینا۔ اب ماہر ہی جانتے ہیں، ہم لوگ جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جو اس فیلڈ میں کام، ہمیں پتا ہے کہ ویکسین کی کیا اہمیت ہے اور ویکسین کی کتنی ضرورت ہے عام آدمی کو۔ اور ہم لوگ جیسے آپ نے دیکھا جو شروعات ہم نے کی ویکسین، پہلے میڈیکل جو پروفیشنل ہیں ان سے ہم نے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان سے ہی کیے، کیونکہ ویکسین آپ کو اگر آپ کو کووڈ ہو بھی جاتا ہے تو جو کمپلیکیشن ریٹ ہے، اگر آپ نے ویکسین کی ہو، اگر آپ ویکسینیٹڈ ہے تو آپ میں جو اس کی جو کمپلیکیشنز ہوتی کووڈ کی، فیٹلٹی جو ہے بہت کم، نہیں فیٹلٹی تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ میں سمپل لینگویج میں آپ کو، اگر 100 لوگ ہیں، 100 میں سے اگر انہیں 100 نے ویکسین کیا ہے، ان کو اگر کووڈ کا انفیکشن، اس میں زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں کو یا 10 سے 3 لوگوں کو ہاسپٹل جانا پڑے گا اگر وہ ویکسینیٹڈ ہے۔ اگر وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے یہی 100 لوگ، تو ان میں سے 90 لوگوں کو 80 سے 90% کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا۔ بہرحال ویکسین بہت ضروری ہے، ناظرین آپ کی بھی کوشش گزار کریں کہ ویکسین بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو ویکسین لگائیں، حکومت کی طرف سے جاری کردہ احکامات اور ہدایت پہ من عمل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ویکسینز کی بات کریں تو ابھی آپ کے پاس ویکسینز کا وافر مقدار موجود ہے؟ یہاں ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہماری کووڈ ٹیم میں کام، ویکسین کا کافی مقدار ہے، آ بھی رہی ہے، ہم نے کیے بھی۔ بیچ میں ایک شعبہ بازی پھیلائی گئی تھی، یہ سب افواہ بازیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، میں یہی کہوں گا کہ آپ اس پہ لوگ ہمارے جو اس پہ دھیان نہ دیں، نظر انداز کریں، کیونکہ ہر جو PHC ہے نزدیک، جو ہمارے بڑے ہو، سب میں ویکسینیشن جو اویلیبل ہو سکتا ہے۔ کسی میں سٹاک لانے میں دیر ہوتی ہے، جیسے آج سٹاک ختم ہو گیا تو وہ لانے میں 1-2 گھنٹے کا وہ ہو جاتا ہے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، تشویش کی الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی پینک ہی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں، آپ کا محکمہ، کیونکہ آپ کا جو فیلڈ آف آپریشن ہے ISM ہے، انڈین سسٹم آف میڈیسنز، تو آپ کا محکمہ، آپ کا جو فیلڈ آف آپریشنز ہے، کووڈ سے بچاؤ کا طریقہ کیا سجیسٹ کرتا ہے؟ ایک تو یہ جو ہماری SOPs ہے جو آلریڈی جو حکومت کی طرف سے جاری ہے، ایگزیکٹلی۔ دوسرا ہمارا جو مین اس پہ مدعا ہے وہ ہے جو ہماری قوت مدافعت ہے، امیونٹی جس کو ہم بولتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ بتاؤں، کووڈ ایک RNA وائرس ہے، اور جو RNA وائرس کو ہماری امیونٹی بہت جلدی کنٹرول کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو DNA وائرس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہے، ہماری قوت مدافعت اسٹرانگ ہے، تو ہمیں کووڈ کا اگر انفیکشن ہو بھی جاتا ہے، وائرس ہمارے جسم میں گھس بھی جاتا ہے، تو ہمیں کوئی سمٹم نہیں، یہ بہت جلد رفع دفع ہو سکتا ہے، بہت جلد ہم اس کو کنٹرول کریں ہماری باڈی، کیونکہ جتنا ہمارا امیون سسٹم اچھا ہو، جتنا ہماری امیونٹی اچھا ہو، اتنا کووڈ کے انفیکشن ہونے کے جو ڈیزیز، کووڈ ڈیزیز یا جس کو SARS-2 کہتے ہیں، وہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ انفیکشن ہوگا، آپ کو باڈی میں وائرس جائے گا، لیکن وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ امیونٹی آپ عام لوگوں سے ہماری یہی درخواست رہتی ہے، یہی ریکویسٹ، کیسے اس کو اسٹرانگ رکھیں اس امیونٹی کو۔ ہمارے جو ISM کا ہے، جو سسٹم آف میڈیسن کا جو ایمفیسس ہے، تھرسٹ ہے، وہ اسی پہ ہے کہ اپنی امیونٹی کو ہم اسٹرانگ رکھیں۔ اس میں سب سے بیسٹ میں یہ بتاؤں، اگر آپ یہ امیونٹی دیکھیں گے، یہ سب 90% ریلیٹ ہے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم سے،
جو آپ کھاتے پیتے جو آپ کھاتے پیتے. اگر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اسٹرانگ ہے, آپ اچھا کھاتے ہیں, تو ماشاءاللہ تو آپ کی امیونٹی اچھی رہے گی. آپ کو کوئی بھی انفیکشن یا کووڈ انفیکشن ہونے کے جو پہلے اس غلط فہمی سے ہمارے ناظرین کو نکالیے, اچھا کھانا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کھانا؟ نہیں, کبھی نہیں, زیادہ کھانا نہیں, بیلنس ڈائٹ. اب اس میں سب سے بیسٹ میں بتاؤں دہی ہے. اچھا, دہی سے بیسٹ چیز ہے ہمارے, کیونکہ دہی سے جو ہماری گٹ میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اپنے جو فائدے مند ہوتے ہیں. آپ یوگرٹ کی بات کریں کہ لسی کی؟ دونوں, زیادہ یوگرٹ اچھا رہے گا, لسی سے بھی یوگرٹ اچھا رہے گا. تو اگر وہ آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں, اس میں وٹامن ڈی بھی ہے, اور یہ چیزیں نون ہے, سائنٹیفکلی پروو ہوئی ہے کہ ان چیزوں سے جو آپ کی جو امیون سیلز ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے, وہ طاقتور رہتی ہے. تو وہ ایک دم اگر آپ کے اندر وائرس جاتا بھی ہے جسم میں, تو یہ جا کے یہ ہماری جو امیون سیلز ہے اس وائرس کو ایک دم سے نیوٹرلائز کرتی ہے, اس کو ختم کرتی ہے. تو اچھے کھانے کا مطلب ہے مقوی غذا, بیلنس ڈائٹ ہے, بیلنس ناٹ کی زیادہ کھائے, بیلنس. اس میں سب سے دوسری امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے فریش ویجیٹیبلس, فروٹس بیسٹ ہے. فروٹس جیسے وہ فروٹس جو جن میں وٹامن سی ہوتی ہے, کھٹاس زیادہ ہوتی ہے, کھٹاس جن میں وٹامن سی پتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے. It helps in the immune boosting of the cells. جو ہماری سیلز جو امیونٹی جو امیون سیلز ہے ان کی جو فنکشنز ہے اس کو یہ تیز کرتی ہے, اس کو بوسٹ کرتی ہے. سملرلی میں جیسے اور چیز ہے, ایک سب سے بیسٹ چیز ہے ہماری لہسن ہے, لہسن. جی, اس کو آپ لے سکتے ہیں, وہ آپ کی امیونٹی جو ہے اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. اس میں لہسن میں ایک الرجن ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے, تو وہ کمپاؤنڈ جو ہماری امیون سیلز ہے ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. تو جب وہ سیلز ایکٹیویشن میں رہتی ہے, ایکٹیو حالت میں رہتی ہے, تو وہ وائرس کو آٹومیٹکلی نیوٹرلائز کرتی ہے. اس میں سے سب سے اب کھائیں گے کیسے؟ سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہے لے کہتے جی ہم نہیں, اس کو آپ کو پکانا نہیں ہے کبھی بھی لہسن کو, کیونکہ جیسے ہم لہسن کو پکاتے ہیں تو اس میں جو الرجن ہوتا ہے وہ ڈسٹرائے ہوتا ہے, ختم ہی ہو جاتا ہے. تو اس کی جو افادت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو کچا کھانا نہیں, اس کو پیسے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پھر تھوڑی دیر اس میں رکھے ایئر میں, کیونکہ جب یہ ایئر میں رہے گا تو اس کی وجہ سے جو ایئر سے اس کی ریئیکشن ہوتی ہے تو اس سے الرجن بنتا ہے, جو یہ کیمیکل ہے الرجن جو کمپاؤنڈ ہے, ڈرگ ہے, تو اس کی مقدار زیادہ آ جاتی ہے اس میں. تو پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں, پھر کھا سکتے ہیں پانی کے ساتھ اس کو چبا کے لے لیجیے, بیسٹ ہے, آپ کی امیونٹی بڑھائے. جنجر کا کیا معاملہ ہے؟ جی, جنجر ہے, جیسے اس کو ہم ادرک بولتے ہیں, بیسٹ ہے. جنجر میں ایسے کمپاؤنڈس ہے جو ہماری امیون سیلز کو ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اس میں ایسے کیمیکلز پائے گئے ہیں جو امیون سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, ان کی جو ہے صلاحیت بڑھاتے ہیں. تو اس سے تو اس کا کوئی متبادلہ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی چینج ہی نہیں کر سکتا, آلٹرنیٹو ہی نہیں ہے. اس کا جو ہمارے اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہے سب سے بیسٹ ہے. اس کے اگر آپ اوریک ویلیو دیکھیں گے, یعنی آکسیجن ریڈیکل ایبزارپشن کیپیسٹی ہے, بیسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے لونگ ہے, لوگوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں اگر آپ دیکھیں گے. اور یہ ایسی چیزیں ڈاکٹر صاحب قطع کلام کے لیے معافی, جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہے, جو آپ کو ایزیلی گھر میں اویلیبل ہے, تقدم نہیں کرنی ان کو, بالکل, اور اکنامیکل ہے, کوئی ان میں آپ کو اتنا پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے. تو یہ آپ کو گھر میں اویلیبل ہے, آپ گھر میں خود استعمال کر سکتے, گھر میں آپ کے پاس آلریڈی یہ رہتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں ہلدی ہے. اچھا, ہلدی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اگر آپ امیونٹی کے حساب سے. یس, اٹ ورکس. ایک تو اس میں اینٹی وائرل بھی ہے, یہ وائرس کو مارتی بھی ہے. ساتھ میں ساتھ جو ہماری باڈی کی جو سیلز ہے, جو ان کی فیگوسائٹک ایکٹیویٹی ہے, یہ بڑھاتی ہے. اس میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اپوپٹوسس کرتی ہے, جو سیلز جو باڈی میں جو کینسر سیلز کی بھی اگر بنتی ہے تو ان کو جا کے یہ نیوٹرلائز کرتی, ان کو ختم کرتی. یہ ہے اس کا جو ہمارا ہلدی استعمال کا طریقہ کیا رہے گا؟ دودھ کے ساتھ بیسٹ ہے, جیسے گرم دودھ کے ساتھ اس کی ایبزارپشن بہت اچھی ہوتی ہے. تو دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ روز کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ اسٹرانگ رہے گی. اب کیا ہوگا اس سے, اگر آپ کے جسم میں وائرس جاتا بھی ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ چھینک آ سکتی ہے, یا ایک دن بخار رہ سکتا ہے, اگلے دن آپ خدا کے فضل کرم سے ٹھیک رہیں گے, ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے, آپ کی جو سیلز امیونٹی کی وہ انٹیکٹ ہے, وہ کمپرومائزڈ نہیں.
कोरोना वायरस के 80 से 85% पेशेंट्स जो है वो घर पे ही ठीक किए जा सकते हैं। अगर आपका सैचुरेशन लेवल 94 से कम और 90 के बीच में रहे तो आपको थोड़ा सा सावधान होना है, और अगर 90 से नीचे चली जाए इमीडिएटली आपने हेल्थ अथॉरिटीज को कॉन्टैक्ट करना है या नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाके अपना चेकअप कराना है। कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले किसी को सिर दर्द हो सकती है, बुखार हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, दर्दें हो सकती हैं पूरे शरीर में। कोविड को हराने के लिए हमारे पास 2 ही हथियार हैं, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर और वैक्सीनेशन। आखिर में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोविड से हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जम्मू और कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। साथ ही हमारी जो जैसे वर्जिश है, वर्जिश बहुत इम्पोर्टेंट है। हल्की सी 15-20 मिनट हम वर्जिश पे आएंगे डॉक्टर साहब, वो एक अलग से मौजूद बहस है। फिलहाल हम जब ये इम्यूनिटी बूस्ट कुव्वती मुदाफियत की तकवीयत और उसकी तरवीज के लिए जो घरेलू नुस्खे आप भी तजवीज कर रहे थे, ये तो ऐसी बातें थी कि मेरे घर में ये सारी चीजें हैं, मैं इनका इस्तेमाल करूंगा। तो महकमा जाती सतह पे आपके यहाँ कोई ऐसी अद्वियात दस्तियाब हैं जो आप लोगों में बांट सकते हैं, उनको दे सकते हैं? बिल्कुल, मिनिस्टर ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें गाइडलाइंस हुई है और हमने मेडिसिन डिजाइन की उसी दिन जिस दिन से लास्ट फरवरी से कोविड आ गया। जी जी। तो वो उनको हम इम्यून बूस्टर्स बोलते हैं। जी जी। वो उसमें आंवला है, गुड़ची है, वो चीजें हैं जिनसे हमारी जिस्म की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। और ये चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? हर जगह हमारी एक टीमें बनी है और जो जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, जैसे मेरे हॉस्पिटल से वहां से भी होती है, जितनी भी हमारी डिस्पेंसरीज है वहां भी हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने मरीजों को, और हमारी स्पेशल टीमें बनी है। तो क्या ये खालिस ISM डिस्पेंसरीज में अवेलेबल है? जी, ये खालिस ISM डिस्पेंसरीज जितनी हमारी है वहां अवेलेबल है। तो फिर ये जाके हम लोगों को देते। एक जो दूसरी टीमें जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके वहां हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आम लोगों के लिए कोई ऐसी सहूलियत रखी है? फॉर एग्जांपल हमारा इलाका है, वहाँ ISM डिस्पेंसरी नहीं है, तो कोविड लॉकडाउन चल रहा है, मेरी नकलो हरकत पे ऑलरेडी पाबंदी है, तो ऐसा कोई निजाम रखा है कि हम फोन करके कोई टीम पहुंचे? जी पहुंचे, बिल्कुल सही टीम। मैंने यही कहा, वो मोबाइल टीम है हमारी, मोबाइल की ही टीम हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग है। हमारे डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स है उनके अंडर में वो काम करती है सुपरविजन में। तो वो जाके वो हर जगह जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विलेज पे विलेज, मोहल्ले पे मोहल्ले जाके वो मेडिसिन जो इम्यूनो बूस्टर है वो जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, कोई हेल्पलाइन नंबर आप हमारे नाजरीन को बता देंगे? हेल्पलाइन मेरा ही नंबर ले लीजिए, 7006277694। ये जो भी कोई अगर कोई चाहिए इम्यूनो बूस्टर जिनको चाहिए तो वो मुझसे हम जाके वहाँ उनके इलाके में या उस जगह पे अपनी टीम भेज देंगे जो वहाँ इम्यून बूस्टर ड्रग्स है हमारे उनका डिलीवर कर सकते हैं। नाज़रीन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, डॉक्टर साहब ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, आप इसको नोट करें, मैं ये दोहरा देता हूँ, 7006277694। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, 7006277694। आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे कॉल करनी है, डॉक्टर साहब से अपने इलाके का, डॉक्टर साहब को बताना है कि हम किस इलाके में रहते हैं, अपना एड्रेस देना है, तो उस इलाके में इनके महकमे की तरफ से टीम रवाना होगी, उनके साथ इम्यूनो बूस्टर्स जो हैं दवाइयां होंगी जो बिल्कुल मुफ्त आप लोगों में तकसीम हो सकती है, और इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। बिल्कुल, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इनसे यही है हमारा मकसद कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगी तो खुदा के फजल आपको कोविड का जो इन्फेक्शन है, कोविड की डिजीज नहीं हो जाएगी। तो आपको अगर हो भी गई तो खुदा न करे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो जो है वायरस को उसी मामूली से असरात के बाद ही न्यूट्रलाइज करके खत्म। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो थी खाने पीने की बात और आपके महकमे की तरफ से जो इम्यूनो बूस्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल में क्या आप सजेस्ट करते हैं, कौन सी चेंज आनी चाहिए? बिल्कुल, मैंने कहा कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाइव चलता है योगा सेशंस टीवी पे वो फेसबुक पे भी है, टीवी पे भी है। जो आप चाहे तो योगा जो अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, आप घर पे जाके योगा की जो आसन है वो कर सकते हैं। उन आसन से, उन योगा करने से क्या होगा, उसमें स्पेसिफिक आसन है
جس سے آپ کی امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے، جس سے آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایکسرسائز میں بھی کیا، آپ 10-15 منٹ کی واکنگ آپ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کی امیونٹی اسٹرانگ سائڈ میں رہے، آپ کی امیونٹی اسٹرانگ رہے. دوسری اہم ہے اسٹریس. جو ہم اسٹریسفل لائف گزار رہے اس کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنا بھی آپ اسٹریس میں باڈی کو رکھیں گے اتنے آپ کی امیونٹی جو ہے، قوت مدافعت آپ میں کم ہو جائے گی، کم ہوتی جائے گی. اور کیونکہ جتنے بھی ہمارے اسٹریس ریلیٹڈ ہارمونز ہیں، یہ جو ہماری امیون سیلز ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی سٹریس میں آپ کھانا پینا بہت کم کر دیتے ہیں، تو جب کھایا ہی نہیں آپ نے تو امیونٹی کہاں سے بڑھے گی. اب سٹریس کو اوائڈ کرنا. میں یہاں ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک لنسٹ میں ایک انگلینڈ سے ایک جرنل شائع ہوتا ہے، کافی معتبر جرنل ہے میڈیسن کے فیلڈ میں، سائنس کی فیلڈ میں. وہاں ایک ریسرچ چھپی کہ انہوں نے کچھ والنٹیئر سلیکٹ کیے. والنٹیئرس کو سلیکٹ، ان کا امیونو پروفائل چیک کیا، ان کی امیونٹی جو پیرامیٹرس وہ چیک کیے کہ ان کی امیونٹی کیسی ہے. اس کے بعد اونلی والنٹیئرس کو مدر ٹیریزا کی ایک فلم دکھائی گئی. ہاں، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے جو امیونو جو پیرامیٹرس وہ چیک کرے گئے. تو یہ دیکھنے میں آیا کہ جب انہوں نے مدر ٹیریزا کے اچھے کام دیکھے تو ان کی امیونٹی بہت ہائی ہو گئی تھی. اچھا، تو اس میں نفسیاتی پہلو، نفسیات بہت امپارٹنٹ ہے، بہت امپارٹنٹ ہے. جتنا آپ اچھا کام کریں گے اتنا آپ سٹریس سے دور رہیں گے، اتنا آپ کا صحت اچھا رہے گا، اتنی آپ کی امیونٹی اچھا رہے. تو میرا یہی ہے کہ آپ اچھا کام کرتے رہیں، سٹریس سے دور. اور مجھے لگتا ہے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے ڈاکٹر صاحب کہ دیر از آلویز اے سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ. یہ بے شک ہم پہ ایک بہت ہی سنگین وقت آ چکا ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں اچھے کام کرنے کے بہت سارے مواقع دیے ہیں. اگر آپ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پہ راشن کے لالے ہوں گے، ایسے بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس ہوں گے جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی غیرت اور اپنی انا کی وجہ سے شاید آپ تک نہ پہنچ پائے. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہی ان تک پہنچیں. آپ ان تک پہنچیں، مگر کیوں؟ اپنی صحت کے لیے. اپنی صحت بھی بنے گی اور ثواب دارین بھی، ثواب کے ساتھ دائرے میں بھی ہے. کیونکہ اگر آپ مدد، میں نے بتایا آپ کو یہ کہ ریسرچ ہے، جب آپ خود کام اچھا کریں گے تو نیچرلی جو آپ کی سٹریس ہارمونز ہیں وہ جسم میں آپ کے دور جائیں گے. اور آپ یوگا کا ذکر کریں تو یوگا کو بھی موڈ ایلیویشن کے لیے بہت ہی اچھا ذریعہ مانا جاتا ہے. جی، موڈ ایلیویشن بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ جتنا آپ کا اچھا موڈ رہے گا. دیکھیں اب اس میں جو کووڈ چل رہا ہے اس میں اتنا ڈیزیز کا کم رول، وائرس کا کم رول ہے جتنا ہمارے نفسیات کا ہے، سائیکالوجیکل. کیونکہ ایک پینک کریٹ ہو گیا ہے، لوگ تشویش میں آ گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، زندگی آگے کیا بنے گی، آگے ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ پریشر اور سٹریس جو ہے یوتھ میں ہے، کیونکہ 2 سال سے تو انہوں نے سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، سکول کا منہ نہیں دیکھا، گھر میں کوئی جاب نہیں ہے، گھر میں بیکار پڑے لوگ. تو اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹریس کو ہمیں ہمارے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، کیونکہ ہر بیماری کا جو روٹ کاز ہے وہ آج کے دور میں سٹریس ہے. تو سٹریس سے ہمیں کسی بھی طرح سے نکلنا چاہیے. اپنے آپ کو اس سٹریس کو اپنے جسم پہ حاوی نہیں ہونا دے، اپنے نفسیات پہ حاوی نہیں دے. ہمیشہ پازیٹو سوچنا ہے. جتنا ہم پازیٹو مثبت سوچیں گے اتنا آپ کی باڈی بھی پازیٹو ریئیکٹ کرے گی. اور ہر کووڈ ہی نہیں بلکہ ہر ڈیزیز سے آپ کی باڈی جو ہے اسے لڑنے کی جو زیر کر دے گی، زیر کر دے گی. جی انشاءاللہ آپ کی زبان مبارک ہو. اور ہم امید رکھیں گے اپنے ناظرین سے بھی، اور ہم بھی آج اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی لائف سٹائل میں ایک مثبت تبدیلی لائیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے اور اچھا کھائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ محکمہ جاتی لیول پہ اور کیا کر رہے ہیں آپ کووڈ سے نپٹارے کے؟ اور ہماری کووڈ کنٹرول رومز ہے جہاں ہم کیس ٹریسنگ کرتے ہیں، جب بھی کسی کو کووڈ ہوا اس کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کریں گے، کہاں رہیں گے، آپ اپنے آپ کو کیسے آئسولیٹ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ان لوگوں تک ہم اپنی جو امیونو بوسٹر ڈرگس ہے وہ بھی پوچھاتے ہیں، وہ بھی ان کو دیتے ہیں، تاکہ جو ان کی جو ہے انفیکشن جو ہاسپٹلائزیشن کے جو چانسز ہے وہ کم سے کم
کم سے کم ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ دیکھا گیا ہے کووڈ-1 اور کووڈ-2 میں جب ہم ایک تجزیاتی نظر سے دیکھیں گے تو اس میں سب سے زیادہ فیٹلٹیز کو ماربڈ کنڈیشنز، پیشنٹس ود کو ماربڈ کنڈیشن، کسی کا ڈائبٹیز تھا، کسی کا کڈنی رینل کوئی ڈیفیکٹ تھا. آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے، اس لیے فینا ہی لینا. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے، پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ؟ نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. فینا سپر واش ٹکیا آزمائیے، بہترین جھاگ، روز اور چندن سپر چمک. مہنگی ٹکیا جیسی دھلائی فینا سپر واش پلس میں سمائی. فینا ہی لینا. اب پائیں 10 روپے فینا ٹکیا پر 60 گرام مفت. یا کوئی گیسٹرک پرابلم تھی تو وہ زیادہ شکار بنے پہلے. جی. تو ابھی آج کی ویو میں آپ کو ماربڈ جو فیٹل کمپلیکیشن سے کتنا ذمہ دار؟ وہ ہے ہی ہے. کو ماربڈیٹی جو آدمی آلریڈی بیمار ہے اس پہ تو کوئی بھی بیماری، کووڈ کیا کوئی بھی بیماری جو کوئی بھی بیکٹیریا وائرس یہ حاوی ہو جاتا ہے. اور کووڈ میں بھی یہی ہوا. جو ماربڈ کنڈیشن میں جو ہمارے مریض تھے، جیسے اگر کوئی شوگر کا مریض تھا یا رینل ڈیزیز کا کوئی مریض تھا یا ہارٹ ڈیزیز کا کوئی مریض تھا یا کوئی کسی اور بیماری میں مبتلا تھا یا ذہنی مریضوں کی اچھی خاصی تعداد ہمارے. ہاں بہت اچھی خاصی تعداد ہے. وہ لوگ جو ذہنی اس میں تناؤ میں رہتے جو وہ سائکیٹرک میڈیسن سائکیٹرک دوائیں لیتے ہیں، تو وہ لوگوں کو زیادہ یہ ڈیزیز جو حاوی ہوتی ہے ان لوگوں میں زیادہ ہاسپٹلائزیشن کے زیادہ چانسز بنتے ہیں. اور ان میں جو ہم نے اکثر دیکھا گیا ورلڈ وائڈ مورٹلٹی بہت زیادہ رہی. ان میں زیادہ مورٹلٹی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا نارمل. اس لیے ایسے جو شروع سے پچھلے سال بھی ہم نے یہیں سے آپ کے اسٹوڈیو سے پروگرام کیا تو ہم نے ان لوگوں کو بہت ہی تلقین کی کہ احتیاط برتیں. ان لوگوں کو بہت گھر سے بلکہ نکلنا نہیں چاہیے. جو نکلنا نہیں چاہیے. اور دوسرا اپنے کھانے پینے پہ بہت اپنے کھانے پینے پہ، اپنے دوائی پہ، اپنے فزیشین کے کنٹیکٹ میں رہے. کیونکہ دیکھیں وہ آلریڈی ماربڈ کنڈیشن میں آلریڈی بیمار ہے، تو اگر ان کو خدا نخواستہ کووڈ کا انفیکشن ہو جاتا تو ان کو بڑی کمپلیکیشن کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں. تو پھر ان کو ہاسپٹلائزیشن کرنا پڑتا ہے. اور جو آپ جانتے ہیں کہ ہاسپٹلائزیشن جب کوئی ہوتا ہے تو اس سے اور ہماری دوسری جو پرابلم وہ بہت سارے شعبوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. بہت دوسرا ہاسپٹل میں بجائے کچھ ان کو اور چانسز رہتے ہیں سپر ایڈیٹ انفیکشن کے اور ہونے کے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے میری یہی تلقین ہے، میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ جا کے جتنا بھی ہو اپنا جو احتیاط سے کام لے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب بھی خدا نخواستہ کوئی انسان اس کووڈ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ اپارٹ فرام فیور اور اس کے بعد بدن درد ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو یہ اٹیک کرتا ہے ریسپریٹری سسٹم کرتا ہے. تو کیا ریسپریٹری سسٹم کو مقوی بنانے کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی بوسٹر ہے؟ ریسپریٹری بوسٹر بالکل آپ نے صحیح ہے. ہمارے پاس ہے ریسپریٹری جو چیزیں جو ہماری ریسپریٹری ٹریک کو صاف رکھتی ہے تاکہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت نہ پڑے. اور اس سے یہ جو کووڈ کا جو انفیکشن ہے وہ زیادہ اثر انداز ہماری نہ ہو جائے. ایسی دوائی ہے جیسے میں ہمارے سسٹم میں ہے جن سے جو میوکس پروڈکشن ہے اگر وہ ہوتی بھی ہے تو اس سے وہ جلدی جو سیلیری موومنٹ ہو ان کی وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس سے جو آپ کا جو لنگس ہے یا ٹریکیا ہے یہ جلدی صاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں سب سے بیسٹ معقول ماحول رہتا ہے بیکٹیریا وائرس کو جہاں سٹیسس ہو، جہاں کہیں بلغم یا میوکس اخراج زیادہ اور رکا ہوا اخراج اور رکا ہوا اسٹیگنیشن ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے اس میں ایک دم بیکٹیریا جو ہے یا وائرس ایک دم پنپتا ہے، گرو کرتا ہے. تو اس سے انفیکشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے. تو کیا ہم امید کریں گے ڈاکٹر صاحب کی امیونٹی بوسٹر کو بانٹنے کے علاوہ آپ ریسپریٹری بوسٹرز کو بھی وہ اس میں آلریڈی انکلوڈ ہے. اس میں انکلوڈ ہے. ایک تو اس میں جو ہمیں امیون سیلز کو بڑھا وہ چیزیں ہم نے اس میں کری ہے
दूसरा वो चीजें भी जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो हमारी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जी जी, वो चीजें भी। तो डॉक्टर साहब बातें तो बहुत सारे सवाल तश्न लब रह गए क्योंकि इस प्रोग्राम की अपनी वक्त की पाबंदियां है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में तशरीफ लाया, हमारे साथ हमारे नाजरीन के साथ बात की। तो नाजरीन आपसे भी विदा चाहते हैं इसी एक बात पे कि आप अपना ख्याल रखें, मास्क का भरपूर इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और बिला वजह घर से बाहर ना निकले। बच्चों का बहुत ख्याल रखें और जो घर में ऑलरेडी बीमार हैं उनका तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। आप महफूज रहिए, इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेते हैं। अल्लाह निगहबान। वो तो अच्छा रानी डॉक्टर साहब ये दवा नहीं